الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بس کائنڈلی آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اس ویڈیو کو، اور ساتھ ساتھ لائک سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔ کلالہ کی وراثت۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ نمبر 50 نساء کی آیات نمبر 176 میں ارشاد فرماتے ہیں، اس سے سورۃ نساء کی آخری آیات ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ خود تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور ایک بہن ہو تو اس کے لیے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے، اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس کے اولاد نہ ہو۔ پس اگر بہنیں دو ہوں تو انہیں کل چھوڑے ہوئے کا 2/3 ملے گا، اور اگر کئی شخص اس ناطے کے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، تو مرد کے لیے حصہ ہے مثل 2 عورتوں کے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم بہک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ تفسیر ہے: سورت کی ابتدا تقوی کے حکم کے بعد اموال کے احکام سے ہوئی تھی، اب آخر میں انہی احکام کے ساتھ سورت کا اختتام ہے۔ درمیان سورت میں مخالفین سے مجادلہ اور ان کی تردید ہے۔ کلالہ پر بحث اس سورت کی آیات 11 میں گزر چکی ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں اس وقت بیمار اور بے ہوش تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا، پھر وضو کے بچے ہوئے پانی سے مجھ پر چھینٹے مارے، یا فرمایا اس پر چھینٹے مارو، جس سے مجھے ہوش آ گیا۔ میں نے عرض کی کہ میں کلالہ ہوں، میری میراث کیسے تقسیم ہوگی؟ تو اس پر آیات نازل ہوئی۔ بعض نے اس سے استدلال کیا ہے کہ جس کی اولاد نہ ہو، خواہ اس کا باپ زندہ ہی ہو، اسے کلالہ کہا جائے گا، مگر یہ صحیح نہیں۔ صحیح معنی وہی ہے جو پہلے گزرا، یعنی کلالہ اس مرنے والے کو کہا جاتا ہے جس کا باپ یا دادا نہ ہو اور اولاد بھی نہ ہو، کیونکہ باپ کی موجودگی میں بہن سرے سے وارث نہیں ہوتی، باپ اس کے حق میں حاجب بن جاتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اس کی بہن ہو تو وہ اس کے نصف مال کی وارث ہوگی، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ کلالہ وہ ہے کہ اولاد نہ ہونے کے ساتھ ساتھ باپ دادا بھی نہ ہو۔ یوں اولاد کی نفی تو الفاظ سے واضح ثابت ہو گئی، اور باپ کی نفی اشارے سے۔ اولاد سے مراد بیٹا، بیٹی اور بیٹی کی اولاد ہے۔ اسی طرح بہن سے مراد یہاں سگی بہن یا الاتی باپ شریک بہن ہے، کیونکہ اخیافی بہن تو صرف ماں کی طرف سے ہو، اس کا حکم پہلے سورۃ نساء میں گزر چکا ہے۔ والد کا لفظ بیٹا بیٹی دونوں پر بولا جاتا ہے، اس بنا پر بعض نے کہا کہ بیٹی ہونے کی صورت میں بہن محروم رہے گی، مگر صحیح بخاری معاذ رضی اللہ عنہ کا فیصلہ ہے کہ اگر شخص فوت ہو جائے اور اس کے ورثہ میں صرف بیٹی اور بہن ہے تو بیٹی کو نصف اور باقی بہن کو باوجہ عصبہ ہونے کے دیا جائے گا۔ اور بخاری میں ہی ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے والے کی ایک بہن، ایک بیٹی اور ایک پوتی کے بارے میں فیصلہ فرمایا کہ بیٹی کے لیے نصف ہے، پوتی کے لیے چھٹا حصہ، تاکہ 2 ثالث پورے ہو جائیں، اور جو باقی بچے گا وہ بہن کے لیے ہے، اور یہی حکم 2 سے زیادہ بہنوں کا ہے، انہیں بھی 2 ثالث ہی ملے گا۔ اور اگر کلالہ کے وارث بھائی اور بہن دونوں ہوں تو ایک مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے میراث کے یہ حصے خود اس لیے واضح فرمائے کہ اگر یہ تم پر چھوڑے دیے جائیں تو تم کبھی صحیح فیصلہ نہ کر سکو، کیونکہ تمہیں ہر بات کا علم نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا خوب علم ہے، اس لیے اس کے فیصلے میں کبھی غلطی نہیں ہو سکتی۔ اس صورت کے مدنی ہونے میں کوئی اختلاف نہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا، یہ صورت سب سے آخر میں نازل ہوئی، لہٰذا اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھا جائے۔ دوستو یہ آیات سنی اور سمجھی، اس میں وارثت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے جو آیات پڑھی ہے، سمجھی ہے، سنی ہے،
اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم قرآن شریف کو ترجمے ساتھ پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نیکی کرنے اور نیکی پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ پلیز سبسکرائب۔